بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم، میں ہوں مدثر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں الف ڈیجیٹل ورلڈ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ باز فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خدا کو پسند نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا۔ خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو پا لیا۔ ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں کچھ فائدہ اٹھا سکوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ اس پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں، میں صبر کروں گا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں چاہیں کچھ کروں، آپ میری بات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ فرمایا، منظور ہے۔ آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے، کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر مفت میں بیٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے جانب سے توڑ دیا اور عیبدار کر دیا، یعنی کہ اس میں کوئی نقص کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی کہ جس نے ہم کو مفت میں بیٹھایا، آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا، میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔ خضر بولے، موسیٰ، آپ پھر بولے، جائیے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایک بار اور موقع دے دیجئے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس کے رہنے والوں نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کو کھانے تک کو نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں کی ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے اتنے کنجوس ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں۔ یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیوار قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے، اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو کھڑا کر دینے کی ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت میں کام کر دیا۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جاؤ۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا۔ میں اگر اس کی کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی کشتی چھین لی جاتی۔ وہ جو لڑکا میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ لڑکا میں ڈرا کہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا، اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے۔ اسے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے خزانہ تھا۔ باپ ان کا بڑا نیک تھا۔ رب کی یہی مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ اپنے آپ نکال لیں۔ یہ تھی ان 3 باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو،
یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن یا کافر ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لیں خدا ویسا ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا، پس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ چنانچہ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادے کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا۔